أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته واللہ یعصمک من الناس. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. انتہائی قابل قدر بزرگوں اور بھائیوں، گزشتہ بیان میں عظمت قرآن کے سلسلہ میں چند باتیں عرض کی تھی. آج کا بھی ہمارا عنوان اسی کے ساتھ مرتبط ہے، اور وہ ہے قرآن کریم کی تبلیغ کے بارے میں مبلغین اور علماء کی ذمہ داری. یہ جو آیت آپ کے سامنے پڑھی ہے، سورۃ المائدہ آیت نمبر 67، اس میں اللہ رب العزت نے چار چیزیں بیان فرمائی ہیں. پہلی چیز بیان کی مقام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی شان اور عظمت. دوسری چیز بیان کی کہ جس وجہ سے آپ کو ساری عظمتیں ملی اور شانیں ملی، اور وہ ہے آپ کی اہم ذمہ داری. اور تیسری چیز جہاں یہ ذکر کی کہ جب آپ اپنی ذمہ داری کو پورا کریں گے تو اللہ تعالی کی طرف سے آپ کی حفاظت ہوگی، اور اللہ تعالی خود آپ کو محفوظ رکھیں گے. اور چوتھی چیز ذکر کی کہ جو کافر لوگ ہیں، ضدی لوگ ہیں، وہ مانیں گے نہیں، لیکن ان کی ساری چالیں الٹی ہو جائیں گی. تو یہ چار چیزیں اس آیت میں ذکر ہیں. گویا یہ چار عنوان ہیں. پہلا عنوان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمتوں کا عنوان ہے، اور آپ
کی جتنی عظمتیں اور شانیں ہیں سب کو ایک لفظ میں جمع کیا، اور یہی قرآن پاک کا اعجاز ہے کہ جس کو آپ یہ کہہ سکتے ہیں ایک محاورتاً کہ سمندر کو کوزے میں بند کرنا، تو یہ کام قرآن کا ہے کہ آپ کی ساری عظمتیں، سارے مقام، ساری شانیں وہ جمع کی ہیں ایک لفظ میں، اور وہ لفظ ہے الرسول۔ الرسول کا لفظ قرآن مقدس کے کئی مقامات جن میں نبی کریم علیہ السلام کی عظمت اور شان کا اظہار کیا، بیان کیا، ہر مقام کا ایک اپنا لطف ہے اور لذت ہے، لیکن یہ مقام اس کا عجیب انداز ہے۔ فرمایا یا ایھا الرسول، اے میرے کامل رسول، اکمل رسول، شان والے رسول۔ رسول کا معنی پہنچانے والا، میری طرف سے پہنچانے والا۔ حضرت شیخ القرآن رحمت اللہ علیہ اس کا معنی کرتے تھے، پنجابی معنی سنیا دیمن والا، سنیا اور پیغام دیمن والا، لیکن جہاں لفظ منتخب کیا گیا الرسول، تو الرسول آپ یہ ذہن میں رکھیں کہ انبیاء کرام کہ دو اہم مقام ہیں، ایک مقام نبوت ہے اور ایک مقام رسالت ہے۔ مقام نبوت سے مقام رسالت خاص ہے۔ مقام نبوت بھی پوری کائنات سے اونچا درجہ ہے، لیکن نبوت کے مقام سے رسالت کا مقام اور زیادہ اونچا ہے اور زیادہ شان والا ہے۔ اس لیے علماء کہتے ہیں کہ رسالت یہ ذی عظمت ہے بنسبت نبوت کے، یعنی رسالت خاص ہے، نبوت عام ہے، تو رسالت کا درجہ اور مقام اور شان وہ نبوت سے بھی زیادہ ہے۔ پھر جو رسول ہے، رسول اعظام میں سب سے بڑا درجہ، سب سے کمال والا درجہ اور سب سے اونچا درجہ وہ ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ تو رسولوں میں بھی جب آپ بلند ہیں تو آپ کا مقام افضل الخلق علی الاطلاق ہے۔ تو اس جملہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا شان اور مقام اس کو ایک لفظ میں ذکر کر دیا کہ یا ایھا الرسول، اے کامل رسول، اکمل رسول، سارے رسولوں سے شان مرتبہ کے لحاظ سے بلند رسول اور سب سے اعلیٰ افضل احسن رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اب قرآن کریم میں جتنے بھی آپ کے مقامات ہیں ان سب میں سے یہ بڑا خاص مقام ذکر کیا اس انداز میں کہ آپ کا وہ وصف اور ایسے انداز میں ذکر کیا جس میں آپ کی علوب شان اور مقام اور مرتبہ تمام کائنات سے بلند و بالا نظر بھی آ رہا ہے اور سمجھ بھی آ رہا ہے۔ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اشارہ کیا کہ آپ کی یہ ساری بلندیاں،
سارے مرتبے یوں تو اگر سوچا جائے اور اس کی تفصیل کی جائے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ افضل الرسل ہیں اور افضل الخلق علی الاطلاق ہیں، اس کی بے شمار وجوہات خود قرآن کریم کے اندر سے مل جائیں گی کہ نبی پاک علیہ السلام کے مقام اتنا بلند ہے کہ مخلوق میں کوئی بھی آپ کے اس شان اور مقام کا صحیح اور حصے دار نہیں ہے، اور یہ اس کے نشانات کتاب و سنت میں بے شمار ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو منصب رسالت دیا، اس کی جو بلندیاں ہیں، اس کے جو مقامات ہیں، پھر آپ کو جو معجزات ملے وہ تمام معجزات سے افضل ہیں، آپ کو جو کتاب ملی وہ ساری کتابوں سے افضل ہے، آپ کو جو اصحاب ملے وہ سارے نبیوں کے صحابہ سے افضل ہے، آپ کو جو زمانہ ملا وہ خیر القرون کرنی سارے زمانوں سے افضل ہے، آپ کو جو امت ملی وہ کنتم خیر امہ وہ ساری امتوں سے افضل ہے، آپ کو جو اخلاق اور محاسن فواضل فضائل ملے وہ سب سے فضائل اور محاسن وہ اپنی شان کمیت کیفیت ہر اعتبار سے سب سے زیادہ افضل ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبوبیت عند اللہ اور اللہ رب العزت کے ہم مقام دنیا میں بھی آخرت میں بھی عالم ارواح میں بھی ہر لحاظ سے ساری کائنات سے بلند و بالا ہے، اور یہ ایک ایسی چیز ہے کہ جس پر دلیل دینے کی بھی ضرورت نہیں، اور اگر دلائل کا سلسلہ شروع ہو تو وہ کبھی ختم بھی نہ ہو، اتنے اس پہ دلائل شواہد براہین موجود ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام سب سے بلند اور سب سے اعلیٰ ہے۔ اب اس مقام کی وجہ کیا ہے؟ جہاں قرآن پاک نے ایک جملہ ذکر کیا کہ یہ جتنے مقامات محمدیے اور رفعات محمدیے آپ کی شانیں اور عظمتیں ہیں، ان کی بنا کیا ہے؟ اسی کو قرآن نے منصب اور ذمہ داری کے عنوان سے ذکر کیا اور فرمایا میرا پیغمبر یہ ساری عظمتیں ساری شانیں سارے مقامات وہ کیوں ہیں؟ وہ اس وجہ سے ہیں کہ آپ کی ذمہ داری کیا ہے؟ بلغ ما انزل الیک من ربک، بلغ، بلغ سے نکلی ہے تبلیغ، جو آج کل بیچاری مظلوم ہو گئی۔ آج تبلیغ کا لفظ بھی مظلوم ہے۔ تبلیغ کے عنوان پر دو لفظ کئی لفظ مظلوم ہیں۔ آج کی گفتگو میں دو لفظ، ایک تبلیغ یہ مظلوم ہے اور دوسرا اصلاح۔ کئی لوگ زور لگا رہے ہیں جی کیا کر رہے ہیں؟ تبلیغ کس کی؟ استنجا کی، پانی کیسے بہانا ہے، تبلیغ۔ اور میرے بھائی پہلے تبلیغ کا معنی سمجھ، تبلیغ کس کو کہتی ہے؟ اور وہ قادری صاحب ہیں، انہوں نے اپنا ایک تبلیغی نصاب لکھا ہے فیضان سنت، اور اس کی تلاوت کے آداب ذرا پڑھیں تو آدمی حیران ہو جاتا ہے۔ پہلے غسل کرنا ہے، نئے کپڑے پہننے ہیں، خوشبو لگانی ہے، یوں مسواک کرنا ہے، یوں یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے، اور اس کے اپنے آداب ہیں، تب جا کے قادری صاحب کے اکاذیب کو پڑھنا ہے۔ یہ اس کے اکاذیب کا مجموعہ، اور وہ کہتے ہیں جی ہم تبلیغ کر رہے ہیں۔ وہ جو پرانے زمانے میں سبز طوطے ہوتے تھے، آج کل وہ سبز رنگ ختم ہو گئی ہے،
کیونکہ مولویوں نے بتایا بھئی یہ سبز رنگ تو تم نے اٹھا لیا پگڑیاں، یہ تو دجال کی جو پیروکار ہیں ان کی علامت ہے، تو آج کل انہوں نے بھی سفید باندھنی شروع کر دی ہے، تو فرق نہیں پڑے گا پگڑی سے۔ پہلے انہیں بھول کے سبز باندھی اور پوری جماعت بنائی، بعد میں ان کے اپنے مولویوں نے بتایا کہ یہ سبز اتار دو، یہ خطرناک کام ہے، یہ دجال کے پیروکار ہوں گے سبز پگڑیوں والے، اس لیے تم نے کیا باندھی۔ کسی نے پھر کہنا شروع کیا کہ آنکھ خراب ہو تو اس پہ سبز پٹی باندھتے ہیں، اور جو سر پہ سبز پٹی باندھ رہا ہے تو پتہ چلا۔ تو بہرحال انہوں نے اب سبز پگڑی تقریباً چھوڑ دی، اور یہ جو ہمارے صوفی ہیں ان بیچاروں کو تبلیغ کا پتہ ہی نہیں، اور جو ان کی تبلیغ ہے 6 نمبروں والی، پوری دنیا کو 6 نمبروں میں بند کیا، اور پہلا نمبر بھی بیان کرنے کے لیے تیار نہیں۔ پہلا نمبر تھا لا الہ الا اللہ، تو اس الہ کا معنی بیان کرتے، تو یہ الہ کا معنی نہ ان کے مولویوں کو آتا ہے، نہ ان کی عوام کو آتا ہے، نہ برگیڈیئر کو، نہ منیجر کو، اور یہ سارے برگیڈیئر اور یہ وردیوں والے اور کوئی چور ڈاکو شرابی وہ سمجھتے ہیں کہ ہم چلہ لگا کے جنت حاصل کر لیں گے، ساری زندگی حرام کھایا اور ایک چلہ سال اندرون بیرون کے بعد حساب کتاب نہیں ہوگا، بغیر حساب کتاب کے جنت میں جائیں گے۔ وہ فضائل سن کے بیچارے ساتھ پھنسے ہیں۔ اور میرے بھائی اس الہ کا معنی کون بتائے گا؟ یہاں 22 سکیل کا افسر تھا، 22 سکیل، اور پوری زندگی ان کے ساتھ چلا۔ تو ہم مرکز میں گئے، اس سے ملے، اور اس نے پھر جو یاریاں باریاں لگاتی ہیں وہ مارنا شروع کر دیا، امریکہ میں یہ کام ہو رہا ہے، اسرائیل میں یہ کام ہو رہا ہے، فلاں میں یہ کام ہو رہا ہے، اتنا کام ہو رہا ہے۔ میں نے کہا اس کام کو تو میں نے نہیں دیکھا، آپ نے پوری زندگی لگا دی اسی چلہ کشی میں اور اسال اندرون بیرون میں۔ آپ مجھے بتا دیں الہ کا معنی کیا ہے؟ اور میں نے کہا مرکز سے بھی پوچھ کے آنا، الہ کا معنی تمہیں کیا ہے؟ تم نے تو قرآن کو چھوڑ دیا، جب قرآن چھوڑیں گے تو الہ کا معنی کہاں سے ملے گا؟ جب تمہاری ترتیب میں بھی قرآن نہیں تو الہ کا معنی کہاں سے آئے گا؟ الہ کا معنی تو آئے گا یہ قرآن پڑھنے سے، کہ قرآن نے الہ کا کیا تعارف کرایا، اور تم نے شروع کیا دکان سے کچھ نہیں ہوتا، مکان سے کچھ نہیں ہوتا۔ سب سے بڑی دکان بھی اسی کی اور مکان بھی اسی کا، کوٹھی بھی نہیں کی اور دکان بھی بازار میں دیکھ لو، سال اندرون بیرون کی دکان بھی اور سب سے اونچا مکان بھی۔ تو یہ غلط فہمی ہے میرا بھائی، یہ تبلیغ نہیں، تم نے تبلیغ کو بدنام کیا۔ تبلیغ کیا ہے؟ تبلیغ ہے بلغ ما انزل الیک من ربک۔ تبلیغ وہ ہے جس کا نصاب قرآن ہے، قرآن سے ہٹ کر جتنا مرضی تو لوگوں کو دھوکہ دے، اور بیچارے بالکل جھلو جھلو اور بالکل نکھٹو حدیث میں نشانی آتی ہے، اور وہ جو خاص حدیث ہے ایک جماعت کے بارے میں کہ وہ آخر زمانے میں نکلیں گے اور مسجدوں میں ٹولیاں بنا کے بیٹھیں گے، رستوں پہ ٹولیوں کی صورت میں چلیں گے، التحلیق، اور وہ وہاں سر پہ استرا پھرائیں گے، بالکل گونے سر، اور ایئرپورٹ کی طرح بالکل صاف استرا، تحلیق، حلق، السنتہم احلی من السکر، زبانیں گڑ سے زیادہ میٹھی ہوں گی، وقلوبہم قلوب الذئاب، ان سے ذرا معاملہ کر کے دیکھنا، ان کے دل بھیڑیوں سے زیادہ خطرناک ہوں گے۔ اور فرمایا کہ وہ لوگ جو ہیں اگر تم ان کی نمازیں دیکھو، سبحان اللہ، تم کہو گے کہ اتنی نمازیں پڑھتے ہیں، ہم تو اتنی نمازیں پڑھ ہی نہیں سکتے۔ اگر تم ان کے روزے دیکھو تو وہ سب سے زیادہ نمازیں، سب سے زیادہ تلاوتیں بڑی کریں گے، لیکن قرآن کے مطابق عقیدہ بالکل نہیں ہوگا۔
اوپر اوپر سے قرات اور تلاوت میں لگے ہوں گے، اور پھر فرمایا کہ وہ لوگ اہل توحید کے ساتھ لڑیں گے، مشرکوں کے وچ بڑھیں گے، مشرکوں کے ساتھ ان کا سلوک اور محبت اور پیار ہوگا، اور ان سے کچھ بھی انہیں نہیں کہیں گے، اور ان میں کیا ہوگا، یقولون من قول خیر البریہ، جب بھی بات کریں گے تو رسول اللہ کی حدیث کا حوالہ دیں گے۔ من قول خیر البریہ، اللہ کمی بیشی معاف فرمائے، حدیث کا مفہوم ہے یہ کمی بیشی معاف فرمائے، یقولون من قول خیر البریہ، اور فرمایا لا یزالون یخرجون، ہمیشہ وہ جماعتیں نکلتی رہیں گی، ان میں ایک نشانی یہ بھی رکھی، صفاء الاحلام، بالکل بد عقل ہوں گے اور بے وقوف قسم کے لوگ ہوں گے، سمجھ ان میں نہیں ہوگی، اور وہ دعویٰ بڑا کریں گے اسلام کے دائی بن کے، فرمایا نکلتے رہیں گے۔ آگے دو جملے بڑے اہم ہیں، فرمایا کہ آخر میں جا کے دجال کے لشکر سے مل جائیں گے۔ بھائی میں کسی کو متعین نہیں کر رہا، میں حدیث سنا رہا ہوں، اگر کسی پہ فٹ ہو گئی تو وہ خود اپنا خیال رکھے۔ ایسی نشانی، ابھی تو میں 18 نشانیاں ہیں میں نے مختصر کر دی ہے، زیادہ تکلیف نہ ہو، تو یہ ان نشانیوں کو پھر گن لینا۔ فرمایا جو ان کو ایاکم و ایاہم، ان سے دور بھاگنا، لا یضلونکم، وہ تمہیں بھی کہیں پٹڑی سے اتار نہ دے، گمراہ نہ کر دے۔ یہ چیز جو ہے نا دجال کے ساتھ ملیں گے، یہ قابل غور ہے کہ دجال کے ساتھ آخر میں مل جائیں گے، یعنی یہ دجالی تحریک ہوگی، اور آخر میں دجال کے ساتھ ملیں گے۔ دجال دجل سے، اور دجل کا معنی ہوتا ہے فریب، اور کسی خوبصورت رنگ میں فریب دینا، دین کے عنوان پہ فریب دینا، دعوت کے عنوان پہ فریب دینا، تبلیغ کے عنوان پر دغا کرنا، فریب کرنا، یہ وہ دجل ہے۔ اور یہ چاہے جھوٹی روایتیں بیان کرنا، یہ بھی دجالی مشن ہے۔ اور اگر آپ غور کر لیں تو اس وقت دجالی خد و خال اور دجالی نظام اور دجالی مشن جو ہے، اس میں اگر غور کریں تو سب سے زیادہ دجالی مشن کا کوشش اور پروگرام پہلے نمبر پہ ہے کہ یہ قرآن کا بیان نہ ہو۔ دجالی مشن قرآن مٹ جائے، اگر صرف تلاوت تک ہو، قرات تک ہو، قرآن کا معنی مفہوم نہ بیان کیا جائے، اور یہی یہودی جاتی۔ آج اگر آپ یہود و نصارہ کے سب سے زیادہ ان کو تکلیف ہوتی ہے قرآن سے، اور قرآن، اور دوسرے نمبر پر کیا ہے، جہاد۔ جہاد سے پوری دنیا لرزہ بر اندام ہے۔ اور تیسری چیز ہے اقامت توحید، توحید کا نظام آ جائے اور قرآن مقدس اور محمدی قانون نافذ ہو جائے، تو ساری دنیا کے دجال کے پیروکار اور طاغوتی طاقتیں ان دو تین چیزوں کی سب سے بڑی دشمن ہے، اور ان کے ہدف یہ ہے کہ یہ قرآن مسلمانوں میں رہ جائے، یہ قرآن صرف تلاوت تک رہے، یہ صرف تعویذ گنڈے تک رہے، یہ قرآن صرف حصول برکت تک رہے، ختموں تک رہے، اور یہ قرآن صرف تلاوت ختم اور بدعات پہ پڑھا جاتا رہے، لیکن اس قرآن کو مسلمان سمجھے نہیں۔ اسی لیے وہاں کوڈ، دجالی کوڈ، قرآن سمجھنے کے لیے 18 علوم چاہیے۔ اس لیے قرآن کا ترجمہ پڑھو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے۔ قرآن نہیں پڑھنا سمجھنے کے لحاظ، تدبر کے لحاظ سے، قرآن سمجھنا نہیں۔ تو یہ سب سے بڑی پلاننگ دجال، یہود و نصارہ کی، دجالی نظام کی،
کہ قرآن کی حاکمیت پہ ڈاکہ ڈالا جائے اور قرآن مقدس کے فہم اور قرآن جس مقصد کے لیے آیا تھا وہ مقصد مسلمانوں سے چھین لیا جائے. اس لیے وہ چاہتے یہ ہیں کہ یہ قرآن ایک مبہم کتاب رہے, گول مول کتاب رہے, امت روایات میں چلتی رہے, حکایات میں چلتی رہے, مولویوں کے اکاذیب میں پھرتی رہے. لیکن جو قرآن مقدس اول سے آخر تک نرا حق اور نرا سچ ہے, یہ سچ اور حق سے مسلمان بے خبر رہے. سارے یہود و نصارہ کا یہی ایجنڈا ہے اور ہمارے ان صوفیوں کا یہی ایجنڈا ہے. دوسری چیز ہے جہاد نہ ہو. صوفی مسلمان ہو جنہیں لوٹے سنجے سے فرصت ہی نہ ملے, ادھر گیا لیٹرین میں, پھر مسجد میں, پھر کنٹین میں, پھر مسجد میں, پھر لیٹرین میں, پھر مسجد میں. امریکہ میں نمازیں ہو رہی ہے یا نہیں؟ اسرائیل میں نماز سے کافر کو تکلیف ہوتی ہے. کافر کو تکلیف نمازیں 1000 پڑھے, نماز پہ پوری 14 صدیوں کی اسلام کی تاریخ دیکھے, ابتدا سے انتہا تک یہود و نصارہ کی جتنی تاریخیں اسلام کو مٹانے کے لیے چلی وہ فضائل کے عنوان پہ تھی. انہوں نے یہ فضائل سنائے, نماز پڑھو فلا, حالانکہ نماز فرض ہے, اس کی اہمیت کا انکار نہیں, لیکن میں عرض کر رہا ہوں کہ کافر کو تمہاری نمازوں سے تکلیف نہیں, تمہارے استنجوں سے تکلیف نہیں, تمہارے مسواک سے تکلیف کافر کو نہیں ہے. یہ الگ بات ہے کہ اپنے مقام پہ ان کے شرعی احکام ہے, لیکن کافر کو اگر تکلیف ہے تو وہ محمد کی تلوار سے تکلیف ہے صلی اللہ علیہ وسلم, قرآن سے اور تلوار سے. کیونکہ قرآن اور تلوار, قرآن اور جہاد, دعوت قرآن, تبلیغ قرآن, طریقہ جہاد, جب قرآن کے ساتھ تلوار چلتی ہے, جب قرآن کے ساتھ جہاد چلتا ہے, تو پھر اس زمین پہ اللہ کا نظام نافذ ہو جاتا ہے. اور جب اللہ کا نظام نافذ ہو جائے اور کتاب و سنت کی بالادستی قائم ہو جائے, پھر یہ امت خیر امم بن جاتی ہے اور پھر اس کی تربیت شروع ہو جاتی ہے. اس لیے دنیا کا ہر دجالی نظام یہ 3 چیزوں کو کبھی قبول نہیں کرے گا, ایک قرآن کو, دوسرا جہاد کو, اور دوسرا نظام اسلام کو, اقامت توحید کو, محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خالص نورانی قانون اور خالص مبنی بر انصاف اور عدل قانون کو یہ دنیا ماننے کے لیے تیار نہیں. اگر 3 چیزیں نکال لو, قرآن کا مقصد بھی نکل جائے اور جہاد بھی چلا جائے اور نظام اسلام کی بات بھی نہ کرو, طاغوت کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے نمازیں پڑھو, روزے رکھو, ذکر اذکار کرو اور ساری زندگی مسجد میں گزار دو, صوفی بن کے چلے لگا لو, سال اندرون بیرون پھرتے رہو, خدا کی قسم نہ کفر کو تکلیف ہے نہ کافر کو تکلیف ہے. توجہ کر جی. اب یہ تینوں دجالی ایجنڈے کدھر پائے جا رہے ہیں؟ تبلیغ کے عنوان پہ, تبلیغ کے عنوان پہ. اور اگر آپ غور کریں, غصہ نہ کریں اگر کوئی ہمدرد بیٹھا ہو, میری باتوں کو ذرا غور سے سنیں, ہماری تبلیغ بھی تھوڑی سی سن لیں. تم تو کہتے رہتے ہو کہ ہم اصلاح والے ہیں, سیکھنے والے ہیں, میں بھی تھوڑا سا سکھا رہا ہوں کہ جس راستے پہ تم چل رہے ہو یہ دجال کا راستہ ہے. قیامت کے دن یہ بہانے کام نہیں آئیں گے. اس لیے 3 چیزیں آپ کو قرآن میں نظر آئیں گی. سب سے پہلی چیز ہے محمد کی دعوت, جس کی بنیاد پہ آپ کو عظمتیں ملی,
شان، اور میں ابھی دلیل پیش کروں گا، عظمتیں ملی، شانیں ملی، مقام ملے، حتیٰ کہ رسالت و نبوت ملی، آپ کو رحمت للعالمین کا اعزاز ملا، خاتم النبیین کی سند ملی، اور آپ کے سر پہ ختم نبوت کا تاج سجایا گیا اور پوری کائنات سے مقام اور رتبہ بڑھایا گیا۔ اس کی وجہ ذرا سن، فرمایا بلغ ما انزل الیک من ربک۔ ابھی سمجھ نہیں آئے گا، ابھی یہ پہلا جملہ ہے، اگلا جملہ میری بات کو بالکل کلیئر کر دے گا۔ بلغ، یہ میں بار بار جان بوجھ کے بتاتا ہوں، بلغ، تبلیغ کا معنی کیا ہے؟ پورا پورا پہنچانا، صاف صاف پہنچانا، بولو پورا پورا پہنچانا، صاف صاف پہنچانا، صاف شفاف پہنچانا۔ فاصدع بما تؤمر، شیشہ توڑ کے پہنچانا۔ جب شیشہ پتھر پہ گرے تو ہر جز واضح ہو جاتا ہے۔ فرمایا فاصدع بما تؤمر، میرے پیغمبر آپ بھی اسی طرح مسئلے کا ہر جز واضح کر دیں اور صاف صاف کر کے پہنچائیں اور پورا پورا کر کے پہنچائیں۔ یہ دونوں چیزیں تبلیغ میں ہیں کہ صاف صاف بھی ہو، پورا پورا بھی ہو، اور کیا چیز؟ ما انزل الیک من ربک، کس چیز کی تبلیغ ہے؟ ما انزل، جو اتارا گیا تیرے رب کی طرف سے، اور رب کی طرف سے کیا اترا؟ القرآن۔ اس قرآن کی تبلیغ کر، تیرا تبلیغی نصاب قرآن ہے، اسی قرآن کو پہنچا صاف صاف کر کے اور پورا پہنچا۔ اگلا جملہ دیکھیں، اِلَّمْ تَفْعَلْ، وَإِلَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، اور اگر آپ نے اس قرآن مقدس کا ایک جز بھی صاف صاف کر کے پورا پورا کر کے نہ پہنچایا تو ما بلغت رسالتہ، آپ نے رسالت کا حق کی ادا نہیں کیا، آپ نے اپنا منصب پورا نہیں کیا۔ منصب تب پورا ہوگا اور یہ عظمتیں تب بچیں گی کہ یہ پورا قرآن پہنچا اور صاف کر کے پہنچا۔ میں نے کہا نا الرسول میں ساری عظمتیں، اور بجا بلغ ما انزل الیک من ربک، اسی قرآن کو پہنچا میرا پیغمبر، اور اگر اس قرآن کی تبلیغ سے ایک آیت بھی رہ گئی فما بلغت رسالتہ، آپ کی رسالت ہی ختم، عظمت ختم، شان ختم۔ حالانکہ آپ سے تو نہیں رہ سکتا، یہ کیا ہے؟ پیغمبر کو خطاب کر کے امت کو سنایا گیا کہ تمہارا تبلیغ کا نصاب وہ قرآن ہے، اور جو پیغمبر کا سچا وارث ہے، العلماء ورثۃ الانبیاء، جس طرح پیغمبر کی ڈیوٹی اور پیغمبر کی ذمہ داری، پیغمبر کا منصب تبلیغ القرآن، قرآن کی تبلیغ کرنا ہے، پیغمبر کے ہر سچے وارث کی ڈیوٹی بھی قرآن کو پہنچانا ہے۔ اور پورا قرآن پہنچے تو پھر پورا ایمان بن جاتا ہے۔ اِلَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، اس لیے امام قرطبی رحمت اللہ علیہ بڑے مفسر ہیں، اس آیت کا معنی کرتی ہیں ھذا تعذیب للنبی وتعذیب لحملۃ العلم من امتہ اللہ یکتموا شیئا من امر شریعتہ۔ امام قرطبی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ اللہ اپنے نبی کی تربیت کر رہی ہے، پیغمبر کی تعدیب، ادب سکھایا، تربیت کی اور منصب بتایا، ذمہ داری بتائی، اور یہ جو نبی کی ذمہ داری ہے یہی امتیوں کی ذمہ داری ہے۔
یہی اس حملۃ العلم امت کی ذمہ داری ہے کہ وہ قرآن پہنچائیں اور کھل کر پہنچائیں۔ اللہ رب العزت آگے فرماتی ہے واللہ یعصمک من الناس، میرا پیغمبر اس کی دعوت دے، اس کو پہنچائیں۔ واللہ یعصمک من الناس، یا اللہ جب میں قرآن پہنچاؤں گا ساری دنیا مخالف، مولوی مخالف، پیر مخالف، سارا جہان مخالف، یہ نہیں ہو سکتا کہ قرآن کا مسئلہ بھی آئے اور پھر پھولوں کے ہار بھی گلے میں پڑے۔ قرآن کا مسئلہ بھی ہو اور ہو بھی صاف صاف اور ہو بھی پورا پورا، صحیح قرآن پہنچایا جائے اور پھر لوگ تعریفیں بھی کریں، لوگ جناب اس کے جتھا بھی بنے، پھر اس کے دھرنے بھی بنے، یہ نہیں ہو سکتا، پھر اسے ووٹ بھی ملے۔ مولوی سمجھدار ہے، اس لیے جو ووٹوں والے مولوی ہیں نا، وہ قرآن بالکل بیان نہیں کریں، قریب بھی نہیں۔ انہیں پتا ہے کہ جب قرآن بیان ہوا تو رافضی کا ووٹ کدھر جائے گا، قبر پرست کا ووٹ کدھر جائے گا، اس لیے انہوں نے صلح کلی ہے، صلح کلی، ہر طرف منہ مارنا ہے، رافضیوں کی گندگی بھی چاٹنی ہے اور قبر پرستوں کے گٹر میں بھی منہ ڈالنا ہے ہر طرف۔ اور کیا کہتی ہے جی، ہم تو صلح کلی ہے، ہم غیرت نہیں کرتے، سب کے ساتھ یعنی پورے بے غیرت ہے۔ کہتے بڑا اچھا مولوی، اور ہر فرقے میں یہ صلح کلیہ چل پڑی ہے، ہر فرقے میں سب ٹھیک ہے۔ ابھی بریلویوں کا وہ بڑا مفتی اعظم منیب الرحمان ہے، اس نے کسی دیوبندی کے پیچھے نماز پڑھی، حالانکہ وہ بھی دیوبندی نہیں تھا، وہ بھی بریلوی، اوپر بورڈ دیوبندی کا تھا، اس کے پیچھے نماز پڑھ لی۔ تو اب سارے بریلوی سوشل میڈیا پہ شور ہے، مفتی منیب الرحمان مرتد ہو گیا، کافر ہو گیا، فلانا ہو گیا، دیوبندی امام کے پیچھے نماز پڑھی، ہمارے اعلیٰ حضرت کا فیصلہ یہ ہے، فلانے کا یہ ہے۔ لیکن وہ مفتی منیب الرحمان صاحب، وہ اس کو انہیں نہیں پتا کہ وہ سرکاری مولوی ہے۔ اچھا، جو بریلوی یہ کہہ رہے ہیں مرتد ہو گیا، وہ بریلوی ٹھیک کہہ رہے ہیں، بھائی جو انصاف کی بات ہے وہ کرنی چاہیے کہ احمد رضا خان کے نزدیک جو دیوبندیوں کے کفر میں شک کرے وہ بھی کافر ہے، جو دیوبندیوں کا جنازہ پڑھے وہ بھی کافر ہے، جو دیوبندی امام کے پیچھے نماز پڑھے وہ بھی کافر ہے، جو دیوبندی کو تعظیم کرے مولا نہ کہے وہ بھی کافر ہے۔ بھائی تھا مشرک، لیکن بات تو غیرت والی کر گیا، اور اس نے کہا کہ دیوبندیوں کا ذبیحہ بھی حرام ہے، دیوبندی ذبح کرے، اور پھر کہتا ہے کہ جو دیوبندیوں کے ساتھ رشتے کرے وہ بھی کافر ہے۔ احمد رضا کا یہی فتویٰ ہے۔ تو ادھر اب مفتی منیب بیچارہ پھنس گیا، ایک طرف اعلیٰ حضرت کو ہضم کرنا ہے، کیونکہ اس کمپنی میں بھی اب یہی مسئلہ چلا ہوا ہے، جو احمد رضا کو مانے وہ بریلوی ہے، جو احمد رضا کی بات نہ مانے وہ بریلوی نہیں تھے، چندے نہیں، بریلوی نہیں تھے، نذرانے نہیں، حلوے نہیں، سارا کچھ معیشت ختم۔ اب اس بیچارے کو دونوں گھروں سے نبھانی پڑ گئی، ادھر حکومت اور ادھر صلح کلی، اور ادھر اعلیٰ حضرت کی تلوار، یہ رضا کے نیزہ کی مار ہے کہ عدو کے سینہ میں غار ہے۔ وہ احمد رضا والا نیزہ اور وہ جو بمباری تھی وہ اب الٹی ہو گئی خود بریلویوں پہ۔ اب بریلوی بیچارے بچیں گے کیسے کہ کعبے جائیں گے تو وہاں بھی ہے، بالکل۔ تو جو حج پہ، اس لیے ان کا میرے پاس کتاب موجود ہے، انہوں نے کہا جب تک وہابی حرمین میں ہے حج منسوخ ہے، کیونکہ احمد رضا کا فتویٰ تو تب باقی رہے گا۔ احمد رضا کے فتویٰ میں یہ جب حرمین کے علماء کی اقتداء کریں گے تو تب کافر، ادھر دیوبندیوں کی اقتداء کریں گے تب کافر۔ تو یہ مسئلہ عجیب ہے، یہ کفر امور عامہ میں سے ہے، اور دنیا کا سب سے بڑا خارجی
وہ احمد رضا خان تھا، رئیس الخوارج من رؤوس الخوارج، سب سے بڑا خارجی وہ احمد رضا تھا۔ خیر میں کہیں اور چلا گیا، ذرا واپس آ جاؤ، چلو تھوڑا میڈیا والوں کو بھی مواد دینا چاہیے، آ جاؤ واپس آ جاؤ۔ تو جو بریلوی حضرات یہ مفتی منیب پہ فتویٰ دے رہے اعلیٰ حضرت کی، تو اس فتوے کی روشنی میں وہ بیچارے اپنے مذہب کے لحاظ سے تو صحیح کہہ رہے ہیں، اب منیب الرحمان کی اپنی مرضی، کیونکہ احمد رضا کے نزدیک دنیا میں کوئی مسلمان نہیں، اور احمد رضا نے اپنے آپ کو بھی کئی مقام پہ کافر لکھا ہے۔ اسی پر تو ہمارا چیلنج تھا کہ ایمان اعلیٰ حضرت ثابت کرو، اور میں نے پوری کتاب لکھی ہے تبصرہ، اور اس میں کئی فتاوے میں نے ان کے لکھے، میرا فتویٰ کوئی نہیں۔ احمد رضا خود ایک چیز پہ کفر کا فتویٰ لگاتا ہے اور دوسرے مقام پہ خود اسی چیز کا مرتکب ہوتا ہے۔ ایک جگہ پہ من شک فی کفر ہی فہو کافر، اور دوسرے مقام پہ خود وہی کفر کر رہا ہے اپنی کتابوں میں۔ تو یہ قادیانی اور احمد رضا کو کوئی دماغی پرابلم تھا، اور ان کو شوق تھا تکفیر کا، اس لیے وہ ظفر علی خان نے کہا بریلی کے فتووں کا سستا ہے بھاؤ، جو بکتے ہیں کوڑی کے اب تین تین، خدا نے انہیں کہہ کر ڈھیل دی وَأُمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ۔ یہ بریلی کے فتووں کا سستا ہے بھاؤ، جو بکتے ہیں کوڑی کے اب تین تین، وہ جو کوڑی کے تین تین بک رہے تھے اب وہ مشین الٹی ہو گئی اور بریلویوں کے لیے ہضم کرنا مشکل ہو گیا۔ چلو نعوذ باللہ من ذالک، واللہ یعصمک من الناس۔ جب آپ قرآن بیان کریں گے سارا جگ مخالف ہو جائے گا، اور اسی طرح ہوگے۔ آپ سن چکے ہیں کیا کہتے تھے، ائت بقرآن غیر ھذا او بدلہ، وہ کہتے یہ قرآن ہو تو صلح نہیں ہو سکتی، اس قرآن کو ہٹا دے، دے اس کو بدل دے، ہم آپ کے ساتھ صلح کرتے ہیں۔ صلح کے لیے تو سارے بے تاب تھے، لیکن کہتے ہمارے تمہارے درمیان اگر صلح نہیں ہو سکتی تو کب تک نہیں ہوتی؟ جب تک یہ قرآن موجود ہے، اس لیے اس قرآن کو واپس کر دے، کوئی دوسرا قرآن لے آ یا اسی کو بدل دے۔ اللہ فرماتی ہیں میرا پیغمبر ساری دنیا تیری مخالف بن جائے گی، لیکن پرواہ نہیں کرنی، واللہ یعصمک من الناس، اللہ تمہیں سارے مشرکوں سے بچائے گا، اللہ تمہیں سب سے محفوظ رکھے گا۔ اور یہ تمام امت کے علماء کو بھی بتائے، مولویوں ڈرو نہیں، مولویوں ڈرو نہیں، معیشت سے بھی نہ ڈرو، دشمن سے بھی نہ ڈرو، چندوں سے بھی نہ ڈرو۔ یہ کس نے تمہارے دل میں بات ڈالی ہے کہ جب مسئلہ حق ہوگا تو لوگ بھاگ جائیں گے، مقتدی نہیں رہیں گے، نذرانے نہیں ملیں گے، اور مسئلہ حق بیان کرو تو ایسے سچے مقتدی بھی اللہ دے دیتا ہے۔ وہ سارے جھوٹ کے گاہک تو نہیں ہوتے نا۔ مولویوں کو سب سے بڑی غلط فہمی یہی ہے کہ مسئلہ بیان کریں گے لوگ ہمیں چھوڑ جائے گا، اور لوگ ناراض ہو جائیں گے، چودھری ناراض ہو جائیں گے، فلانے ناراض ہو جائیں گے، فلانے ناراض ہو جائیں گے۔ میں کہتا ہوں خدا کی قسم مولویوں، یہ تمہاری بزدلی اور شیطانی وسوسہ ہے۔ جب مسئلہ بیان کرو گے، ہم نے آنکھوں سے دیکھا ہے، مسئلہ بیان کرنے سے خبیث بھاگ جائیں گے اور طیبین اکٹھے ہو جائیں گے۔ دنیا میں صرف جھوٹ کے گاہک ہے، حق کا گاہک کوئی نہیں۔ اگر حق کے گاہک نہ ہوتے تو اس جنگل میں آپ کیسے آتے؟ ان کو پتہ ہی نہیں کہ حق کا چسکا وہ چسکا ہوتا ہے، لذت و باطل میں کوئی چسکا نہیں، وہ صرف اس طوائف والا چسکا ہے اور اوپر کا چسکا ہے۔ اور جو حق کا لذت اور مزہ اور چاشنی اور حلاوت ہے، حق میں
اور یہ وہ ہے جو مقناطیسوں میں اتنی قوت نہیں ہوتی قید کرنے کی جتنی اللہ کی خالص توحید میں یہ صلاحیت ہے۔ واللہ یعصمک من الناس۔ ایک مسئلہ آپ بتا دیں، ہے تو درمیان۔ اللہ فرماتے ہیں میرا پیغمبر پورا مسئلہ پہنچانا ہے، نہ پہنچایا تو ما بلغت رسالتا، رسالت بھی ختم اور اللہ تجھے لوگوں سے بچائے گا۔ واللہ یعصمک من الناس۔ اب ایک ایسا مردود فرقہ پیدا ہوا، ایسا نجس فرقہ پیدا ہوا جن کا مذہب یہ ہے کہ یہ آیت آئی بھی صحیح تو نبی پاک بعد میں بھی ڈرتے رہے اور حق نہیں پہنچایا، حتیٰ کہ بس آپ ایک دفعہ کاغذ قلم دوات منگوایا اور حضرت عمر نے آنکھیں دکھائی معاذ اللہ، تو پھر وہ حق پہنچانا ختم کر دیا، اور حضرت عمر کے ڈر کی وجہ سے معاذ اللہ نبی پاک نے اللہ کا مسئلہ نہیں پہنچایا۔ ایمان سے بتاؤ یہ حضرت عمر پہ اعتراض ہے یا رسول اللہ پہ اعتراض ہے؟ اللہ فرمائے بلغ ما انزل الیک من ربک۔ اور ایک نجس العین فرقہ، وہ غلیظ فرقہ یہ دعویٰ کرے کہ نہیں جی نبی پاک بس، وہ کہتے ہیں مسئلہ کیا تھا حضرت علی کی خلافت بلا فصل کا، اور وہ مسئلہ آپ لکھوانا چاہتے تھے اور حضرت عمر نے منع کر دیا، لہذا آپ نے نہیں لکھوایا۔ اور میرا بھائی اگر یہ مسئلہ ہے تو پھر ما بلغت رسالتا، پھر تو پیغمبر کی رسالت بھی نہیں بچتی، اور پھر پیغمبر کو اتنا یقین نہیں تھا۔ واللہ یعصمک من الناس، اللہ نے ذمہ داری لی تھی میرے پیغمبر میں تمہیں لوگوں سے بچاؤں گا۔ جب اللہ کی یہ ذمہ داری بھی موجود ہو اور پھر بھی خلافت بلا فصل کا کہتے ہیں بڑا بنیادی مسئلہ تھا، تو حضرت عمر کے ڈر کی وجہ سے پیغمبر نے نہیں پہنچایا۔ بتاؤ اس سے بڑا دنیا میں کوئی غلیظ ترین کافر بھی ہوگا؟ میرے نبی مکہ میں، مکہ کی فضاؤں میں سب کافروں کے مقابل ڈٹ کے رہے، نہیں ڈرے، بدر میں نہیں ڈرے، احد میں نہیں ڈرے، حنین میں نہیں ڈرے، اور تبوک میں ساری رومیوں کے مقابل جانے کے لیے تبوک کا سفر کیا۔ کسی مقام پہ پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم، حتیٰ کہ حدیث میں ہے ایک دفعہ مدینہ منورہ میں خوف ہوا اور پیغمبر کریم خود گھوڑے پہ چڑھے اور پورے مدینے کا چکر لگا کے آئے کہ کیا مسئلہ ہے، اور پھر فرمایا کہ کوئی مسئلہ نہیں، اور فرمایا یہ گھوڑا جو ہے یہ بڑا سمندر کی طرح جاتا ہے، بڑا تیز گھوڑا ہے۔ تو پیغمبر کریم دنیا میں کہیں ڈرے نہیں، پیغمبر ہے ہی وہ جس کو اللہ نے روب کی وہ شان عطا کی کہ دشمن مہینے کی مسافت پہ ہو محمد کے نام سے بھی ڈر جاتا ہے۔ وہ نہیں سنا آپ نے؟ آپ سوئے ہوئے ہیں اور ایک مشرک آ گیا، اس نے تلوار اٹھا لی اور تلوار اٹھا کے اوپر کر کے جب مارنے لگا آپ کی آنکھ مبارک کھل گئی، تو اس مشرک نے کہا میں یمنعک منی، پیغمبر کریم درخت کے نیچے سوئے ہیں اور دشمن کے ہاتھ میں تلوار ہے، بخاری شریف تلوار، اور کہتے ہیں میں یمنعک منی، میرا نبی وہاں بھی نہیں ڈرا جب اس نے تلوار اوپر سونت کے کہا کون بچائے گا؟ آپ نے فرمایا اللہ۔ جب آپ کی زبان سے لفظ اللہ نکلا تلوار گر گئی اور مشرک پہ کپ کپی طاری ہو گئی۔ آپ نے وہ تلوار اٹھائی اور پوچھا بتاؤ مشرکہ تجھے کون بچائے گا؟ صحابہ کی آنکھ کھل گئی، دیکھا یہ ماجرا، آپ نے فرمایا یہ مشرک آیا۔ وہاں میرے نبی نہیں ڈرے، اور یہ یہودیوں کی نسل غلیظ ترین متے کی پیداوار
یہ کہتی کیا ہے؟ حضرت عمر سے ڈر گئے، ابو بکر عمر سے ڈرتے تھے، اس لیے اللہ کا حکم نہیں پہنچایا۔ تو ہندوؤں کے میں بھی ایسا غلیظ کافر نہیں ہوگا جو محمد الرسول اللہ پہ یہ الزام لگائے۔ یہ روافض یہ یہودیوں سے بھی 1000 درجے بدتر ہے۔ اور حیرانگی ہے، اب دنیا نے دیکھ لیا، یہی سب سے مسلمانوں کا بڑا غدار ایران اور سب یہودیوں کا سپورٹر ایران، آپ نے دیکھ لیا 14 مہینے بعد رسم دی ہے، 14 مہینے غزہ میں جو کچھ ہوتا رہا، ایران کا کردار کیا رہا؟ بس ایران نے سب جھنڈا لہرا دیا، روزہ رضا پہ جھنڈا لہرا دیا، اب جنگ ہوگی، ہم فوجیں اتاریں گے، فلاں کریں گے۔ 14 مہینے گزر گئے، ایک حملہ کیا اور ایسی مہارت سے کیا کہ ایک مچھر بھی نہیں مرا، کوئی مچھر نہیں مرا۔ پھر حملہ ہوا، پھر حزب اللہ نام کی تنظیم جو بالکل حزب الشیطان ہے، اس کو آگے کیا۔ اب انہوں نے کہا جی ہم غزہ کو یہ کر دیں، غزہ کا تعاون کریں گے، ہماری سادی قوم حزب اللہ غزہ کا تعاون کر رہی ہے۔ ہم نے اس دن آپ کو کہا تھا یہ حزب الشیطان ہے، یہ حزب اللہ نہیں، اور غزہ کی یہ کبھی تعاون نہیں کرے گا۔ پھر اس حزب اللہ کے صرف جو دھوکہ بازی تھی، انہوں نے اپنا دھوکہ پورا کیا، اسرائیل کے سامنے ہتھیار ڈال دیے اور صلح کر گئی، غزہ فتح ہو گیا، تم نے صلح کی۔ غزہ میں اسی طرح بمباری، اسی طرح لڑائی شروع، اور حزب اللہ جناب صلح کر کے، حالانکہ ان کا دعویٰ یہ تھا کہ جب تک غزہ کی جنگ رہے گی ہم بھی لڑیں گے، اسی طرح دھوکہ۔ پھر اگلی بات ذرا سمجھے کہ شام میں جہاں اصل مسلمان ہیں، شام کے اندر، شام میں آج سے 11 سال پہلے اسی ایران اور یہی حزب اللہ 15 لاکھ سے زیادہ سنی مسلمانوں کو قتل کیا، اور بشار الاسد جیسا دجال اور طاغوت شیطان صدر اس کی مدد کی، اور 15 لاکھ سے زائد، بعض اندازوں کے مطابق 25 لاکھ جو خالص اہل سنت مجاہدین اور وہاں شام کے رہائشی تھے ان کو قتل کیا، 80 لاکھ کو جلا وطن کیا، جن میں 50 لاکھ کے قریب وہ ترکی میں ہیں۔ اور یہ بشار الاسد جیسا دجال اور طاغوت، اس کو وہاں پر روس اور یہ امریکہ اور سب نے مل کر اس کو وہاں پر جمہوری طاغوتی حکومت دی۔ اور پھر اب اللہ نے شام کے انہی باشندوں کو، انہی مجاہدین کو ہمت دی، وہ چند دنوں میں پورے شام کو وہ فتح کر رہے ہیں، اور اب ایران اپنی فوجیں شام میں پھر اتار رہا ہے۔ اب اس ایران جیسے دجال سے پوچھو غزہ میں تم نے فوجیں کیوں نہیں اتاری؟ غزہ میں تو نے فوجیں نہیں اتاری، مسلمانوں کو دھوکہ دیتا ہے۔ غزہ کے 14 مہینے ہو گئے، تیری کوئی فوج نہیں اتری، اور جو حملے تھے میں حملہ کروں گا، فلاں کروں گا، اسی طرح شیطان کی دم تم وہ اسی طرح پکڑ کے کھڑے ہو، کوئی حملہ نہیں، جو کیا اس میں کوئی نقصان نہیں۔ اور پھر حزب اللہ کو آگے کر کے ان کو انہوں نے صلح کر لی، اور آج پھر ایران کی فوجیں شامی مسلمانوں پر، پھر وہ وہاں 40,000 ہمارے کمانڈوز جا رہے ہیں، اسلحہ جا رہا ہے۔ اب اس دجال کی نسل سے پوچھو کہ غزہ میں تو نے کچھ نہیں کیا، اور شام کے وہ مسلمان جن کو تم نے خود نکالا تھا، اور وہ اپنے گھر میں آ رہے ہیں، گھر انہی کے ہیں اور سارا علاقہ انہی کا ہے، اور ان کو پھر بھگانے کے لیے، بشار الاسد کی حکومت کو پکا کرنے کے لیے پھر یہ دجال کا ٹولہ اکٹھا ہو رہا ہے۔ اور ان کا نام کیا رکھا؟ باغی، جن کی اپنی زمینیں وہ باغی ہے اور خارجی ہے، اور وہاں کا امیر المومنین بشار الاسد ہے جو دجالوں میں سے بڑا دجال ہے۔ تو اس لیے یاد رکھو 14 صدیوں کی تاریخ گواہے کہ رافضی مذہب، اس شیطانی مذہب کی بنیاد ہی
اسلام کی جڑیں کاٹنے کے لیے ہے۔ 14 صدیوں کی تاریخ بتائے گی جہاں پر بھی مسلمانوں کو نقصان ہوا انہی رافضی اس سبائی یہودی مذہب سے ہوا ہے، آج بھی انہی سے ہو رہا ہے، لیکن 14 صدیوں میں انہوں نے مار کھائی، انشاءاللہ یہ مار کھائیں گے اور کھاتے رہیں گے۔ اس لیے ان کے دھوکے میں مت آؤ۔ اور آپ کا پاکستانی میڈیا ماشاءاللہ یہ تو صحیح دجال کا ترجمان ہے، کبھی سچ نہیں ہوگا۔ تو اب اس کو ہمارا پاکستانی میڈیا اس طرح کے پیش کر رہا ہے، آمد الناس کی وجہ شام کے باغی آگے، بشار الاسد وہ غزہ کی امداد کر رہا تھا، ایران غزہ کی امداد کر رہا تھا، اور ایران نے کب غزہ کی امداد کی؟ بشار الاسد نے کب کی غزہ کی امداد؟ غزہ کے ساتھ تو غداری کی، اور حزب اللہ نے وہ جو کارروائی کی وہ بھی وہاں پر بھی حماس کے جو علاقے ہیں ان کو ہتھیانے کے لیے لبنان میں حزب اللہ نے پنگا لیا، اور پھر وہ پنگا لے کے اب پھر صلح کر کے بیٹھا ہے۔ ان کا جو دعویٰ تھا جب تک غزہ کی جنگ جاری ہے ہم جنگ نہیں روکیں گے، تو غزہ کی جاری ہے، حزب اللہ کی صلح ہو گئی ہے۔ اور تمہارا میڈیا کیا بتا رہا ہے؟ او جی شامی آئے نا تو اسرائیل کا پیچھے ہاتھ ہے، امریکہ کا پیچھے ہاتھ ہے۔ کل اسرائیل نے بیان دیا، وہ خود ڈرا ہوا ہے، وہ اپنے فوجیں جمع کر رہا ہے کہ یہ جو مباحث آ رہے ہیں مجاہدین ان سے مجھے خطرہ ہے، یہ کہیں اسرائیل پہ حملہ کریں گے۔ وہ خود کل اسرائیل کی میٹنگ ہوئی، انہوں نے کہا کہ یہ جو حزب اللہ ہے یہ تو کچھ نہیں کر سکتے، لیکن یہ جو لوگ آ رہے ہیں شامی مجاہدین یہ ہم پر حملہ کریں گے، اس لیے اسرائیل کو اپنی پڑی ہے، امریکہ کو اپنی پڑی ہے۔ اور تمہارا دجالی میڈیا کیا کہہ رہا ہے؟ وہ ایک حقیقت ٹی وی والا شیطان ابلیس ہے، اور اس طرح کے بعض دجال ہے وہ یہ رنگ دے رہے ہیں، او جی یہ اسرائیل کا پیچھے ہاتھ ہے، امریکہ کا پیچھے ہاتھ ہے، فلانا کا پیچھے ہاتھ ہے۔ وہ مجاہدین اس وقت تک خاموش رہے جب تک حزب اللہ لڑ رہا تھا، اور وہ یہی سوچ رہے تھے چلو ایک جگہ پہ چلو کتے اور خنزیر کی لڑائی جاری ہے، اس کتے خنزیر کا دنگل دیکھ لے۔ لیکن جب کتے نے آگے چاٹنا شروع کر دیا، ہتھیار ڈال دیے، تو انہوں نے پھر مارنا شروع کیا۔ اب چاہے وہ حزب و شیطان ہو یا چاہے اس کے چیلے ہوں، ہم دعا کرتے اللہ شام کے مجاہدین کی نصرت کر، اور شام کے مجاہدین کو غلبہ عطا کر، اور اس کے مقابل جتنے ظالم متسلط لوگ ہیں اور جنہوں نے ان کے علاقے چھینے ہوئے ہیں، ان کے گھروں کو چھینا ہوا ہے اور ان پہ ظلم کیے ہیں، یا اللہ ان کو دنیا میں بھی ذلیل کر اور آخرت میں بھی ذلیل کر۔ واللہ یعصمک من الناس، مسئلہ پہنچا میرے پیغمبر۔ وآخر دعوانا